انسان جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتے ہی چاند، سورج، ستارے اور ان سے آراستہ پیراستہ آسمان نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دن رات، صبح و شام، دوپہر، آدھی رات، گرمی سردی، رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، ایسی چیزیں ہیں جن کے دوش بدوش انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ان اشیاء پر انسان غور نہ کرتا اور ان کو حل کیے بغیر چین پاتا؟ اسی لیے قدیم علوم کے خزانوں میں اور کچھ ملے نہ ملے مگر چاند، سورج، ستاروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ملتی ہے۔ سائنسداں علم حیات ہمیشہ تحقیق اور تفتیش میں اور غور و خوض میں لگے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے لا کر وہ پیش کرتے ہیں۔ نئی چیز کی کھوج میں وہ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل حیات جو کہیں اگر شرع کے مخالف نہ ہو تو اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سائنسداں لوگ جو کہتے ہیں اگر وہ قرآن اور احادیث سے نہ ٹکرائے تو ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، اس کو تسلیم کیا جائے۔ آج بات ہم یہ کرنا چاہیں گے، آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ پوری بات سنیں، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت لوگ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چندریان 3 یہ کیا چندریان ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چندریان یہ لفظ سنسکرت سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے چاند گاڑی۔ چندر کا معنی چاند اور یان کا معنی گاڑی۔ چندریان 3 یعنی چاند پر بھیجے جانے والی یہ تیسری گاڑی ہے، یہ تیسرا راکٹ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب 3 کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چندریان بھیجے گئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہاں اس سے پہلے بھی 22 اکتوبر 2008 کو پہلی مرتبہ چندریان اسرو نے بھیجا تھا اور اس میں بہت زیادہ روپیے بھی خرچ ہوئے، تقریباً 386 کروڑ روپیے کے لاگت آئے مگر پھر بھی ناکام رہے، خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ پھر دوسرے مرتبہ 22 جولائی 2019 کو چندریان 2 کے نام سے چاند پہ گاڑی بھیجی گئی، راکٹ بھیجا گیا، اس پہ بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ آج 2023 کو چندریان 3 نامی راکٹ کو جو بھیجا گیا اور اسرو اس میں مکمل طور پہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، مکمل طور پہ انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی تقریباً 2 ہفتے تک وہاں رہے گی اور سائنسی ڈیٹا زمینی پر فراہم کرتی رہے گی۔ چاند کے حالات و کیفیات کو زمین والوں کو وہاں سے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ دنیا والوں کو، انڈیا والوں کو، یہاں کے سائنسدانوں کو، اسرو کو وہ گاڑی بھیجتی رہے گی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں تحقیق ہو رہی ہے، یہ ریسرچ ہو رہے ہیں، یہ نئی چیزیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ نئی چیزوں کی کھوج میں آپ لگیں، آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، یہ ہونا چاہیے۔ نئی باتیں جب سامنے آئیں گی، قدرت کے کرشمے جب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اس سے کھل کر قدرت کے کرشمے اور اللہ کے تخلیق پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ راغب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہوگا، اس کا کوئی مالک ہوگا۔ جب اپنے وقت پر پابندی سے وہ حرکت کر رہا ہے، رات دن ہو رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بنائے ہوئے وقت پر پابندی سے چل رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی جو ہے ہم اس پر کوئی قبضہ نہیں ہے، مگر یہ ساری چیزیں اپنے آپ تو نہیں، کوئی ضرور اس کا مالک ہوگا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ اور چاند آسمان کے نیچے ہے، چاند پر کسی انسان کا جانا، خواہ وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو، خلائی کشتی یا پھر خلائی جہاز یا کسی مناسب چیز کے ذریعے وہاں پر پہنچنا شرعاً ممکن ہے۔ اس میں کسی قسم کا شرعی استحالہ یا قباحت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ علماء کرام نے بھی فرمایا کہ علم حیات سائنسداں کی کوئی بات اگر شریعت سے نہ ٹکرائے،
شرع کے مخالف نہ ہو تو اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی سائنسداں کوئی بات کہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، قرآن حدیث میں اگر اس کے خلاف نہیں ہے تو سائنسداں کی وہ بات آپ تسلیم کر لیں، آپ کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ مگر سائنسداں کی کوئی بات جو قرآن سے ٹکرا جائے، احادیث سے ٹکرا جائے، تو اسے ہم کسی حال میں نہیں مان سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ ہم سائنسداں کی باتوں پر ایمان نہیں لا سکتے، اگر نہ ٹکرائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لا سکتے ہیں۔ اس لیے آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرو چاند پر لینڈ کر گیا، ہم ممکن مانتے ہیں، وہ جو باتیں بتاتا ہے ہم اسے بھی مانیں گے، مگر قرآن حدیث سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ آخر میں چلتے چلتے میں اسرو کے ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نئی تحقیق، نئی چیز دنیا والوں کو پیش کیا اور ہمارے بھارت، انڈیا، ہمارے ملک کے نام کو روشن کیا۔